جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے، جو وہ مانگ لیتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے، جس چیز کی وہ حاجت کر لے رب اسے عطا کر دیتا ہے، اب چاہے وہ 1000 کروڑ روپیہ ہو، اب چاہے وہ بنگلہ کوٹھی کار ہو، اب وہ چاہے 1000 کنال کی جگہ ہو، یعنی جو وہ رب سے مانگے گا رب اسے عطا کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں، مشکل آسان ہو جڑے ساریاں، چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیسہ، رزق، دولت کوئی معنی نہیں رکھے گا آپ کے آگے، کیونکہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک صاحب لولاک، شافع معشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، دکھ میں ہوں، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، اب کیا پتہ یہ الفاظ نہ کہہ کر اسی طرح کے دوسرے الفاظ کہے ہوں، تو حدیث کے الفاظ حدیث کے مطابق ہی بولنے چاہیے، ورنہ حضور کا پتہ کیا فرمان ہے، جس نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو پھر اس اپنا ٹھکانہ وہ جہنم بنا لے۔ تو یاد رکھیے کہ پھر ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی مطلب تقریباً یہی نکلتا ہے، کچھ الفاظ جو ہیں ہو سکتا ہے ہم وہاں پر موجود تو نہیں تھے نا، تو حضور کو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑا دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں بہت غریب ہوں، بڑے پریشانیوں میں ہوں، میں اس شہر کا سب سے بڑا غریب ہوں، تکلیف میں ہوں۔ تو حضور نے اس سے فرمایا کہ کیا تو تسبیح ملائکہ نہیں جانتا ہے؟ یاد رکھیں میرے دوستو، یہ عمل کرنے والا بندہ، اس کا پیسہ ختم نہیں ہوتا، اس کی جو خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ چلاتا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی۔ بالکل میں کہتا ہوں غریب ہو، اب ضروری نہیں کوئی بندہ، یہ ضروری نہیں کہ وہ بینک بیلنس والا ہے، بنگلوں والا ہے، کوٹھیوں کاروں والا ہے، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، بالکل ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں وہ کیوں نہ رہ رہا ہو، جب وہ ارادہ کرے گا نا کہ میں نے گاڑی لینی ہے، گاڑی مل جائے گی۔ جب وہ ارادہ کرے گا میں نے یہ جھونپڑی نہیں رکھنی، مجھے کوٹھی چاہیے، مکان سادہ نہیں چاہیے، اس کو کوٹھی مل جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس اسباب چاہے کوئی اور ہی دلا دے۔ اب یہاں پر میں کوئی کہہ دوں نا آپ کو کہ بھائی ہمارے اسٹوڈیو ہے موج مستی کا، یا جو دوسرے میرے چینل ہیں، عمران طاہر وظیفہ ہے یا اسنینی وظائف ہے، میں کسی کو کہہ دوں نا کہ بھیا چندہ دو، لوگ کہیں گے وظیفہ کر لینا ہے، لوگوں کو وظیفے بتاتا ہے، خود چندے مانگتا ہے۔ یہ مثال دی ہے، چندہ مانگ نہیں رہا میں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مانگنے، یعنی ایک جھگی والا بندہ بھی ہے نا، جب کہے گا نا تو کوئی نہ کوئی سبب تو لگنا ہے، گاڑی آسمان سے نیچے تو نہیں نہ آئے گی، کوئی نہ کوئی اسے دلائے گا۔ تو کہنے کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی، یعنی کہ یہ عمل کرنے والا بندہ جب جھگی میں رہنے والا ہو، جھونپڑی میں رہنے والا ہو نا، وہ ارادہ کر لے کہ پروردگار مجھے بنگلہ ہی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ایسا سبب لگائے گا، کو امیر بندہ ٹکر جائے گا، اس کو آ کے بنگلہ دلا دے گا، آ بھائی تو یہ لے لے مجھ سے، میں تجھے دیتا ہوں۔ یعنی کہ شرط کیا ہے؟ یہ عمل کرنے والا ہو۔ تو میں حدیث کے مفہوم آپ کو بتا رہا تھا کہ حضور کے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا جو ہے مجھ سے روٹھ گئی ہے، میرے دکھوں میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ میرے دکھ اب برداشت سے باہر ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تو تسبیح ملائکہ نہیں جانتا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں جانتا، اللہ اور اللہ کے نبی ہی جانے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ تسبیح ہے کہ جو بندہ اس کا ورد، یہ تسبیح ملائکہ ہے، یہ ملائکہ فرشتے، ملائکہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کو، یہ تسبیح فرشتے کرتے ہیں، اور یہ وہ تسبیح ہے جس سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے جی۔ اور تو جب رزق تقسیم کیا جاتا ہے یہ کیوں نہیں پڑھتا؟
تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اس صحابی نے کہ یا رسول اللہ پھر ہمیں بھی بتائیں. حضور نے اسے تسبیح بتائی، اور کہتے ہیں کہ روایات میں لکھا ہے کہ چند دن، زیادہ 7-8 دن یا 10 دن یا چند دن کر لیں. اب یہ دن کتنے ہیں یہ اس میں لکھا نہیں ہے، تو میں اپنی طرف سے بولوں غلط ہے. یعنی چند دن کتنے ہوتے ہیں؟ 2 دن، 5 دن، 10 دن، 15 دن، کتنے ہوتے ہیں؟ جی مہینہ کر لو، کیا ہے؟ جہاں ہم نے زندگی کے 25 سال، 30 سال، 35 سال، 50 سال، 60 سال گزار دیے غربت میں، دھکے کھاتے ہوئے، پریشانیوں میں، دکھوں میں، رنج و ولم میں ہے، تو پھر چند عرصہ یہ جو ٹائم ہے اس کا کیا ہے؟ تو بہرحال وہ صحابی چند دن بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا، میرے گھر رکھنے کی جگہ کوئی نہیں جی، میرے گھر رکھنے کو جگہ نہیں رہی، میرا گھر بھر دیا گیا ہے. دل بھر گئے منگے تو کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پہ. یعنی اتنا وہ بخشتے ہیں کہ بندوں جو لینے والے ہیں ان کے دل بھر گئے. تو عمل بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے لائک ضرور کیجئے گا اتنی بہترین باتوں کو. جو لائک نہ کرے میں کہتا ہوں پھر اس کا اپنا ہی نصیب ہے. ایک کمنٹ بھی کر دیں، اپنا نام شہر کا نام لکھا کریں تاکہ ہمارے رابطے بنے رہیں. فری وظیفے دیتا ہوں آپ کو با اجازت. تو دوست یار ہیں ہمارے، اور خاص کر دعا انشاءاللہ جو کمنٹ کرتے ہیں، یا اللہ ان کو دنیا میں بھی اتنا نواز کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اور ان کی آخرت بھی اچھی کر، آمین ثم آمین. تو چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں. اچھا دوستو، پھر حضور نے اسے تسبیح بتائی، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے جی. اور کئی علماء لکھتے ہیں کہ اس طرح پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ہے. یعنی آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، لیکن اگر استغفر اللہ بھی ساتھ ملا لیں تو کہتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کا عادی ہوتا ہے نا، جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے، جو وہ مانگ لیتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے، جس چیز کی وہ حاجت کر لے رب اسے عطا کر دیتا ہے. اب چاہے وہ 1000 کروڑ روپیہ ہو، اب چاہے وہ بنگلہ کوٹھی کار ہو، اب وہ چاہے 1000 کنال کی جگہ ہو، یعنی جو وہ رب سے مانگے گا رب اسے عطا کر دے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز فجر صبح کے وقت سنتیں 2 پڑھ کے نا، فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہوتے ہیں نا، 2 سنتیں جب پڑھ لو نا 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی کبھی کسی چیز کی آپ کمی نہ دیکھنے پاؤ گے. اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو نوازے گا کہ انشاءاللہ دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن یعنی مانگنے والوں کے دل بھر گئے ہیں، بھائی پوت ہو گیا جی ہے، لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، اتنا رب عطا کرے گا ہے جی. تو کبھی پیسہ آپ کا یہ پرس ہے، دیکھ لینا پرس نظر آ رہا ہے، کبھی خالی نہیں ہوگا ہے انشاءاللہ. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ فجر، اور یہ فجر کے ٹائم 2 سنت اور 2 فرضوں کے درمیان جو جگہ ہے اس میں 100 بار پڑھا کریں. صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ نہیں رہی جی، یا رسول اللہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ نہیں رہی، سمجھ نہیں آتی کہاں اٹھا کر لے جاؤں، کہاں رکھوں، کون سا گودام حاصل کروں. یہ لفظ گودام نہیں ہے وہاں پر، یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، تفسیر جسے کہتے ہیں. بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل اور کاربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.